السلام علیکم. ابھی بیان ہوگا. یہ بیان بہار پورنیہ ضلع اور عالم پور گاؤں کا ہے اور ایک طرح کا جوڑ کا بیان ہوگا. مشورہ والی بیان ہے, آپ سے سنیں. پیدا ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہوگا, وہ جھوٹا ہوگا. اس طریقے سے جو ہے ہم کو آپ کو یہ بات سمجھنا ہے. اس لیے اللہ نے اس قوم کے, اس امت کا انتخاب کیا کہ کار نبوت کریں. اسی بنیاد پر جو ہے اللہ نے قرآن کی جگہ جگہ تعریف کر دی. اگر ہم کار نبوت نہیں کرتے ہیں کھیتی باڑی, مکان, دکان, تجارت میں ہم اپنی کمی برداشت نہیں کرتے ہیں, لیکن دین میں کتنی سستی ہے, تصاہل, غفلت. دکان کھولنے میں کتنا پنکچوئل پانی کرتے ہیں مفتی صاحب سے, عالم صاحب سے, امام دعا کرتے ہیں ہم دکان کھولنے چلے جائیں, دعا کر دیجیے کھیت میں چلے جائیں. یہ ہماری کیا ہے, کوتاہی ہے, کمی ہے. دیکھیے دنیا اور دین دونوں سوگن کی طرح سے, جس طرح سے ایک سوگن کو راضی کریں گے دوسری بیوی ناراض ہوگی, ٹھیک بعین ہی وہی حال ہے دنیا اور آخرت کا. اگر دنیا کو آپ ترجیح دیں گے اور دنیا سنواریں گے, آخرت آپ کا برباد ہوگا. جو دائمی ہے, جو ہمیشہ کے لیے ہے, وہ عقل مند ہو نہیں سکتا ہے جو ہے اپنی آخرت کو وقتی طور پر دنیا کمانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے. اور اگر آخرت کو ترجیح دیں گے دنیا کا نقصان ہوگا. اس کی مثال صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہے. انہوں نے جب بھی دنیا اور آخرت میں تقابل ہوا تو دنیا کو لاد ماری اور آخرت وہ تھاما ہے. اپنی جانوں کو, مالوں کو, وقتوں کو کھپایا ہے, بیوی کو بیوہ کیا, بچوں کو یتیم کیا ہے اور ملک کو چھوڑا. آپ حضرات سبھی سنتے رہتے ہیں, جانتے بھی ہیں, بل خالی صرف کیا کرنا ہے, عمل میں اس چیز کو لانا. آپ باہر نکل کے دیکھیں, آپ خروج کریں, آپ دیکھیں امت کے اندر گھسے جا کر کے امت کے بے دینی کا حال اور احساس ہوگا. مقام پر رہ کر کے خوب چوڑی چپڑی باتیں کریں گے, اس سے یہ بات میں تقریر بہت ہو چکی, اس کی ضرورت نہیں ہے, اب کام کرنے کی ضرورت ہے. جس فرد کو جس امت کے افراد کو امت دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم دعوت کے ساتھی ہیں اور دعوت میں ہم نہیں لگے. جو راتوں کو آنسو نہیں بہائے, دعا جاری نہیں کرے, اللہ سے دعا نہیں کرے, تڑپے نہیں اور بلبلائے نہیں, امت کے بے دینی کو دیکھ سیدنا ابو بکر کہا کہ جو ہے میرے ہوتے ہوئے دین مٹے یہ گوارا نہیں ہے. ابو بکر زندہ رہے اور دین میں کمی ہو, رسی برابر بھی دین میں کمی آ جائے, سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ منظور نہیں تھا. اور آج امت کے اندر رسی بھر بھی دین باقی نہیں ہے. آج ہماری عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. کیوں؟ ہم نے کاروبار کو ترجیح دیا ہے. آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں, مرتد ہو رہی. کیوں؟ اس کی واحد وجہ کیا ہے, یہ امت نے پھرنا چھوڑا. جب یہ امت اپنی جان, مال, وقت کو لے کر کے پورے عالم میں پھر رہی تھی تو اقتدار ان کے ہاتھ میں تھی. ملک کسی اور کا ہوگا, حکومت آپ کی ہوگی, حاکم کوئی اور ہوگا, لیکن اقتدار آپ کی چلے. آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں آپ عزت والے تھے اور مقرب تھے, آپ اللہ کی نظروں سے گرا دیے گئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصد حیات کو اور نسب العین کو چھوڑا. قرآن نے مقصد سمجھا. جب جو ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو سب اللہ کے راستے میں نکلو, مقداد رضی اللہ عنہ اتنے بھاری تھے کہ تخت پر بیٹھتے تھے تو ان کے سرین کے دو زمین پر لٹکنے لگتے تھے. بے قرار ہو گئے کہ یہ آیت مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. وہ سوزش, وہ تڑپ, وہ دل کے اندر فکر, وہ نبیوں والا غم, وہ درد ہمارے اندر جب تک پیدا نہیں ہوگا ہم صرف بھیڑ کے لیے جمع ہیں کہ دعوت کے ساتھ ہی کام کریں. ابھی کارگزاری سن لیا, ساری نوعیت, پورے حلقے کی نوعیت ہمارے سامنے آ گئی. ایک بھی مسجد 5 اعمال والی نہیں ہے, بس رسم پوری ہو رہی. اس سے اللہ کی مدد آئی؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. صحابہ بیوقوف سے کیا, نعوذ باللہ, اتنی جان مال کھپایا, 12 سے 15 ہزار قبریں مل رہی, 1.25 لاکھ صحابہ کہاں چلے گئے, 1,15,000 صحابہ کی قبریں کہاں بنی. ہم نے تو تماشا بنا رکھا ہے, کھیل بنا رکھا ہے. اب تو توقع رکھیں کہ اللہ کی مدد آئے, ہرگز نہیں. باقی اس سے تھوڑی ٹوٹے گا. 40 دن صرف موسیٰ علیہ السلام ہٹے تھے, سامری نے بچڑا بنایا, وہ گمراہ ہو گئے بنی اسرائیل کی قوم, اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے. آج تو 1446 سال ہو گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمایا, ہم کیا کرتے ہیں؟
یاد رکھیے صرف ہم نام کے مسلمان، ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پر جا کر کے کہہ دیں سوکن سوکن دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ اس لیے وہ فکر، وہ درد، وہ غم ہر جگہ سمجھایا گیا، ہر جگہ سمجھایا گیا، بتایا گیا، مقصد حیات کو سمجھایا گیا۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، تیرے دین کی بلندی، ہمارے دنیا میں وجود کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا دین عام ہو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینے میں پیدا ہوئے، اس دنیا میں جا کے قبریں بنائیں، 95 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں چلے۔ ہم اپنی دکان، اپنی کھیتی باڑی، اپنی تجارت، اپنی ملازمت میں 5 منٹ بھی کمی برداشت نہیں کرتے، اور یہاں بالکل تفریح کر، ایسا نہیں کام چلے۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے دعوت کی ذمہ داری دی تھی، نبی بنا کر کے بھیجا، اس نے کہا کہ یہ کام میں تاخیر اگر کریں گے تو اللہ ہم کو زمین میں دھسا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ سے اگر تاخیر ہے میں اس کام کو کر دوں، کہا نہیں ہے عیسیٰ تم نہیں سمجھتے ہو، اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ہم کو عذاب میں مبتلا کر۔ ایک نبی کتنا ڈر ہے کہ ذرا سا دعوت میں تاخیر ہو، اور ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو دنیا کو نقصان پہنچائے گا آخرت میں اس کو ترجیح دے گا، آخرت میں اس کا ملے گا، ثمرہ ملے گا، بغیر نقصان کیے ہوئے آخرت نہیں بنے گی۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مستورات کی ساری زیورات اور زمینوں کو بیچ کر کے امت کو کھلایا ہے، تو اللہ نے ان کی نسلوں کو قبول کیا۔ اب آپ سوچیں 4تھی 5ویں پیڑھی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی عزت، وہی رتبہ، وہی مقام، کیوں؟ اگر وہ تفریح کرنے والے ہوتے تو یہ ملتا نہیں، اللہ مٹا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، دوسرے کو لاتے کھڑا کرتے۔ ہم کہتے اکیلے، ارے اکیلے کے الیاس رحمۃ اللہ اکیلے کھڑا ہو، ایک جلتا ہے تو 1000 چلتا ہے، ہم نے وہ جلا اپنے آپ کو جلایا کر، خالی بھوج بھات کھا لو، دسترخوان بچھا لو، گائے کا گوشت بھات کھلا دو، سلاد کھلا دو، یہی کام ہے؟ یہی کام صحابہ نے پتے چبائے ہیں، بھوکے پیاسے ننگے پاؤں کام کیے، چیتھڑے نہیں، جس پر لوتھڑے نہیں، جھوپڑا نہیں، سر پہ چھپر نہیں، اس حال میں صحابہ چلے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنی نعمتوں کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ سب جو توبہ کریں اور کام کو مقصد پر اللہ کے رسول کو کہنا پڑا اللہ کو، کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے جس کے پیچھے کیا آپ نے بھلا تو اپنی جان کو ہلاک کر لیجیے گا؟ کیا کر رہے ہیں ہم، آپ بتائیں؟ طائف کے میدان میں کتنا پتھر مارا جس میں اتھر لہو لہانو، وہ درد ہمارے اندر نہیں ہے؟ فرد ربط قائم ملت ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں ہے۔ موج تو دریا کے اندر ہے، ہمارے دل کے اندر وہ جو حوصلہ، وہ امنگ اور وہ جذبہ، وہ جوش پیدا نہیں ہوگا۔ کیسے صحابہ بغیر دیکھے اللہ کو سولی پر چڑھ گئے، آرے چلا دیے گئے، جہاں بحق ہو گئے، جہاں گئے وہی شہادت کھوجنے لگے، وہی شہید کر دیے گئے۔ ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ گھر، یہ مکان، 8 چیزیں اللہ نے بتائی قرآن میں، یہ اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کے معنی بن رہے ہیں کہ تم عذاب کی منتظر رہو۔ اس لیے ہم آپ سمجھیں اس بات کو، یہ نہیں ہے تفریح کے لیے جمع اور پھر نکل کے نہیں، ایک فکر میں جمع، یہ حکمت، یہ فکر ہم پر کھل جائے، یہ راز ہم پر کھل جائے اور اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ وہاں تو راستہ بھی نہیں تھا، آج تو بہترین سڑکیں، ہوائی جہاز، ٹرین، بسیں، ایک سے ایک مہنگی سے مہنگی کاریں ہیں، سب کی سہولت کے باوجود ہم آخر کیوں نہیں نکل پاتے؟ یا کہ یہ بیوی، یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ گاڑی ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی؟ تنہا جائیں گے، تنہا، بالکل تنہا۔ ہاں، میں، میری ذات اور میرے ایمان کا مسئلہ، میرے رب ماننے کا مسئلہ، یہ سوال ہوگا۔ عقائد کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اور اس کے بعد یہ مذہب کے بارے میں، یہ 3 سوال قبر کا۔ کون سا ایسا دنیا کے امتحان ہے جس کے پرچے پہلے آؤٹ کر؟ قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے امت کو بتا دیے کہ خبردار، ہوشیار، بہت ہوشیاری سے آنا، یہ منزل بہت پہلی منزل ہے، آخرت کی منزل، قبر جنت کے باغوں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ مرتے ہی ایمان کا سوال ہوگا، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ کیا ہم نے رب مانا کھیتوں کو، دکانوں کو، مکانوں کو، آفس کو، دفتروں کو؟ جب ہم ایسے، ہماری نسل پیچھے کیسے آئے گی؟ وہ تو دہیجہ بنے گی، دہیجہ